2023 میں مکہ اور مدینہ پر ترکی قبضہ کر لے گا۔ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہو جانے کے بعد ترکی سپر پاور بن جائے گی۔ مسلمانوں کا زوال عروج میں بدل جائے گا اور طیب اردوغان مسلمانوں کے خلیفہ بن جائے گی۔ یہ وہ سوالات جو پچھلے چند برس سے اب تک ہمارے ہاں بہت مشہور و معروف ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے اور عام عوام ان کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، اور سنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بھائی ہر ایک اچھے حالات کا منتظر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سنسنی پھیلانے والے اپنی چورن بھی بیچ لیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، انہی حقائق سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلا جھوٹ یہ کہ معاہدہ لوزان 100 سال کے لیے ہے، جبکہ پاکستان میں ترکی کے کونسل جنرل نے اس بات کی تردید کی ہے کہ معاہدہ لوزان 100 سال کے لیے ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ غیر میعادی مدت کے لیے ہے۔ ہم صرف اس کی 100 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں 2023 میں۔ جاگتا پاکستان کے معزز ناظرین، 1923 میں صرف معاہدہ لوزان ہی نہیں بلکہ ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا، جس کو سمجھے بغیر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، جس کا نام معاہدہ سیورے ہے۔ اب آپ یہی سمجھے کہ اس معاہدے پر دستخط کر کے سلطنت عثمانیہ نے اپنی ہار تسلیم کی۔ پیرس کے نواح میں ہونے والے اس معاہدے کو فوراً ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 1918 تک پے در پے جنگوں سے بے حال سلطنت عثمانیہ کو ایک آخری اور مہلک دھچکا برداشت کرنا تھا، جو کہ سیورے نام کا ایک معاہدہ تھا۔ گو کہ اس کا نفاذ نہیں ہوا، لیکن معاہدہ سیورے کی گونج آج ایک صدی بعد بھی محسوس کی جاتی ہے۔ سیورے ترکی میں بیرونی مداخلت اور یورپی ممالک کے دوہرے معیارات کی علامت تھا۔ در حقیقت سیورے اس یونانی قوم پرستانہ منصوبے کی تکمیل تھی کہ جسے میکالی آئیڈیا کہا جاتا ہے، جو ترکی کو اس کے یورپی علاقے کے ساتھ ساتھ بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود کے بیشتر علاقوں سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ سیورے ایک طویل اور تفصیلی دستاویز ہے جو 433 نکات پر مشتمل ہے، اور اس کا مقصد جنگ عظیم مکمل ہونے پر باقی رہ جانے والی عثمانی سرزمین کی تقسیم اور علیحدگی تھا۔ معاہدے نے مختلف معاملات کو سمیٹا، جن میں ترک علاقوں میں نئی ریاستوں کا قیام سے لے کر اور ریلوے بوگیوں جیسے معاملات تک کی تفصیلات شامل تھے۔ ہم آپ کو اس معاہدے کے کچھ شقوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ترکی کا بجٹ برطانیہ اور اتحادیوں پر مشتمل مالیاتی کمیشن بنایا تھا۔ یہ تھا اس میں ایک اہم نقطہ۔ معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ 700 سے زائد محافظ تہی رکھ سکتی، اور ان محافظوں کو بھی صرف مخصوص ہتھیاروں کی تربیت دی جائے گی، اور یہ صرف داخلی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے، مطلب کہ یہ سرحدوں کی تحفظ کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی۔ بحری فوج کے پاس صرف 3 درجن کے لگ بھگ کشتیاں اور جنگی بیڑے رکھنے کی اجازت ہوگی، اور یہ فوج کسی قسم کی فضائی طاقت حاصل نہیں کر پائے گی، اور جو جہاز یا دوسرے جدید آلات موجود ہیں یا جو اس وقت بنائے جا رہے تھے، ان کو جیتی ہوئی فوجوں کے حوالے کرنا بھی ترکی کی فوج کی ذمہ داری تھی، یعنی کہ لٹنا بھی ہے اور اپنا مال لٹیرے کے گھر تک بھی پہنچانا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس معاہدے کو ختم کر کے ایک نیا معاہدہ کیا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا، اور اسی وجہ سے اسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے کچھ شقیں بتاتے ہیں۔ یہ معاہدہ سیورائے کی نسبت کافی چھوٹا معاہدہ تھا۔ اس میں اقتصادی حوالے سے جو شقیں تھی، اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مبنی تھی، کوئی عسکری شرط موجود نہیں تھی۔ معاہدے کی کوئی شق ترکی کو اس کے وسائل کے استعمال روکنے سے متعلق نہ تھی، جیسے کہ آج کل جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ معاہدے کی کوئی شق ترکی کو اس کے وسائل کے استعمال سے روکنے سے متعلق نہ تھی۔ معاہدے میں ترکی کی حکومت کو تسلیم کر لے گا، اور اس کے بدلے ترکی نے اپنے سے الگ ہونے والی ریاستوں کو تسلیم کر لیا۔ آبنائے فاسفورس، جو کہ بحیرہ مردار میں ہے اور کافی اہمیت کی حامل ہے، اسے بین الاقوامی تجارت کے لیے آزاد کر دیا گیا، لیکن یہ شرط بہت جلد ختم کر دی گئی، یعنی کہ 1963 میں یہ شرط بھی ختم ہو گئی۔ اور اب آپ ان تمام حقائق سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چورن بیچا جاتا ہے وہ صرف خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخر پھر یہ چہمگوئیاں ہوتی کیوں ہیں؟ ہم آپ کو اس کی بھی ایک وجہ بتاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی کے صدر نے کچھ سال قبل اپنا 2023 ویژن دیا تھا، جس کے مطابق وہ ترکی کو 2023 تک معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے بہت پرامید تھے، یعنی کہ طاقتور ترین 10 معیشتوں میں ترکی کو شامل کرنا ان کا ایک اہم ٹارگٹ تھا۔